ان سے کہنا چاہتا ہوں تم خوشیاں مناؤ، انشاءاللہ میرے صبر کا اجر تمہیں مل جائے گا۔ میں نے ان بچوں کو بچے سمجھ کر کے پالا، اگر یہ میرے اوپر غلاظت والی گفتگو کرتے ہیں، مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے، رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ رب کبھی نہیں ہوتا۔ یہی احمد خالد جو ہے آگے بڑھ کر کے یہ میرے اوپر بحث کر رہا تھا، اور میری 10 منٹ کی گفتگو کے بعد اس نے میرے ساتھ رشتہ داری نکال دی تھی، اور مجھے کیا کہا تھا، لفظ بھی کیا کہا تھا، ہم نے یہ جو آپ کے اوپر تنقید کی ہے، اس تنقید کی وجہ سے آپ اس نظر سے تو نہیں ہمیں دیکھا کرو گے۔ میں نے کہا تھا یہ میری عادت میں نہیں ہے، میں بڑا ضبط والا صبر والا ہوں، میری عادت میں نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی ہے، دیکھو اسی کے گھر میں نے رہنا شروع کر دیا، سب سے آگے بڑھ کر کے تنقید میرے پہ وہی کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ ملک ابراہیم کھڑا ہے، یہ کھڑا ہے، اس نے جو مجھے کہا تھا، اس کو پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا میرے بارے میں، کہ میں یوں ہی کہتا ہوں جیسے بریلویوں نے دیوبندیوں کے بارے میں یہ لفظ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے نبی کے گستاخ ہیں، بے ادب ہے، نبی کو نوازتے، یہ عام بندوں کو کہہ دیا۔ ایک بندہ عام سا بندہ ہے، پتہ نہیں نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، مسجد میں جاتا ہے نہیں جاتا، اس کو کہہ دیا کہ یہ گستاخ ہے۔ دیوبندی شیخ الحدیث گزر کر کے جا رہا ہے، عالم دین ہے، کسی نے کہا نوجوان سے اس سے ہاتھ ملاؤ، بزرگ جاؤ، یہ نبی کا گستاخ ہے۔ یہ لڑکا کہہ رہا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جس کی شکل سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ شیخ الحدیث سے ہاتھ نہیں ملاتا، نبی کا گستاخ ہے، کس لیے کہ اس کو کسی ذمہ دار نے کہہ دیا کہ یہ نبی کا گستاخ ہے۔ تو یہ کیفیت تھی میرے بارے میں، مجھے یاد ہے، مجھے یہی کچھ بنا کر کے پیش کیا ہوا تھا۔ اس ملک ابراہیم نے مجھے کہا تھا میں تو اپنے ہاتھ سے تجھے گولی مار، یہ سامنے کھڑا ہے۔ تو میں اس وقت سوچ رہا تھا پتہ نہیں مجھے شیعہ سمجھتا ہے، مجھے صدیق اکبر کا شاید گستاخ بنا کر کسی نے اس کو بتایا ہوگا، یا نبی کا گستاخ بنا کر کے اس کو یہ جو مجھے کہتا میں نے گولی مارنی ہے، گولی مسلمان کو تو نہیں ماری جاتی ہے، کیوں کہا اس نے؟ اور میرا حوصلہ دیکھیے، میں جس دن باضابطہ جنگ میں آیا تھا، باضابطہ جب آیا، پہلا جمعہ پڑھایا، تو فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کیا، تو یہ بھی ملک منیر گواہ ہوگا، پتہ نہیں خالد جو ان میں سے کوئی ہوگا، یہ بھی گواہ ہوں گے، قریشی کھڑا ہے۔ میں نے وہی کہا کہ میں نے سب سے پہلے ملک ابراہیم کے گھر جانا، میں نے اس وقت کہا، اور سب نے مجھے کہا کیا کہہ رہا ہے، اس نے تجھے کیا کہا ہوا؟ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں میرا تعارف کیا کروایا، اس نے یہ کہہ دیا، میں اس کو اپنا تعارف کروانا چاہتا ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں کچھ اور ہوں، مجھے اس کو بتانا چاہیے، میں الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ نہیں کس کس دروازے پہ ووٹ مانگنے کے لیے جانا ہے، پہلے میں اپنے دروازے درست کرنا چاہتا ہوں، بعد میں باقیوں کے پاس جاؤں گا، یہ میں نے کہا، اور میں نے ملک ابراہیم کو پیغام پہنچایا کہ میں آ رہا ہوں۔ اس نے کہا جی آدھا گھنٹہ رک کر کے آنا، آدھا گھنٹہ رک کر کے آنا، مجھے آج بھی یاد ہے، اس کے الفاظ بھی یاد ہیں۔ ہم آدھے گھنٹے کے بعد گئے، اس نے اپنے دروازے کے باہر زمین کے اوپر پھولوں کا فرش بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھول ڈالے ہوئے تھے، مجھے اس پھولوں کے اوپر سے اس نے، اور دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے کہا مجھے معافی دو، اندر پھر جانے دوں گا، پہلے مجھے معافی دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا آدمی ہے، مجھے وہ یاد ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میرے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں نے بڑی بڑی باتیں سن کر کے میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ گلے لگا کر کے پیار کیا ہوا ہے، اور میں جماعت ہوں، جماعت کی وجہ سے کرتا ہوں، میری کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، میری رشتہ داری جو ہے وہ صحابہ کرام کی وجہ سے آتا ہوں اس بات کی طرف۔ اس کے بعد آج تک میری اگر قائم کے خلاف کوئی خطا ہو میں پھر بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں بتاتا ہوں کئی مرتبہ کہ میں اور دوستوں کو بتاتا ہوں کہ یار اس وقت اس نے یہ کیا کہ کئی مرتبہ میرے جوتے سیدھے کرتا، میں اس کا ہاتھ پکڑتا ہوں، یار نہ کرو ایسا، نہ کیا کرو، کہ پھر کہتے نہیں میں پکڑتا ہوں۔ میری حیثیت یہ ہے کہ اس کی یہ ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے کارکنوں کی عزت جو ہے اس جماعت کی وجہ سے کرتا ہوں۔ آپ نے کبھی میرے سے نہیں سنا ہوگا میں کسی کو کوئی کہہ کر کے بلاؤں، میں کسی کے تمیز ہو کر کے بلواؤں، یہ مجھے عادت نہیں ہے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں دوران الیکشن یہاں کیا کچھ ہوتا رہا،
جو لوگ الیکشن کے دوران ہمارے خلاف کمپین کرتے رہے، یہ جماعت ہے؟ نہیں اس کو جماعت کہتے ہیں؟ نہیں آؤ بیٹھ کر کے لڑو میرے ساتھ، جتنا مرضی لڑو، اختلاف کرو، سوال کرنے کا حق ہے۔ میرے خلاف کرتے ہو، میں جماعت ہوں۔ بے شک بے شک اچھے خلاف ہونی ہے، جو کچھ ہونا ہے۔ میری عزت میں مجھے تکلیف تو اس لیے ہوتی، میں نے کچھ بن کر کے کوئی مزے لیے ہوئے ہوتے، مجھے تکلیف ہوتی، یا مجھے مزے نہیں ملنے اس لیے مجھے تکلیف ہوتی۔ میں نے مزہ لیا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو جماعت کی ڈیوٹی ادا کرتا ہوں۔ میں کتنی مرتبہ یہ لفظ بول چکا ہوں کہ میں جنگ سے باہر نکلتا ہوں تو میرا پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے، بے شک اور میں جنگ میں آ جاتا ہوں، میرا پروٹوکول ختم ہو جاتا ہے۔ باہر دنیا مجھے سلام کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، یہاں میں سلام کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ کیوں کرتا ہوں؟ جماعت ہے، جماعت کی ڈیوٹی ہے۔ یہ ڈیوٹی ادا کرنا میری فرض، میری ذمہ داری میں شامل ہے، اس لیے میں کرتا ہوں۔ آپ ناراض ہو جاتے ہیں کتنی مرتبہ، کبھی میں آپ سے ناراض ہوتا ہوں؟ نہیں میں نے کتنی مرتبہ کہا جماعت مجھے آج کہہ دے آ جاؤ، تو نہ جاؤں گا جی۔ جس جماعت نے بھیجا ہے وہ بلا رہی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ، ادھر جانا ہے، یہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ، ادھر جانا ہے۔ یہ تبلیغی جماعتوں میں لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں، امیر ان کا ان پڑھ ہوتا ہے، وہ اس امیر سے پوچھتا ہے جی مجھے 10 منٹ کی اجازت ہے، میں فلاں سے مل کر کے آ جاؤں۔ میں اس طرح کا جماعتی ہوں، بے شک بے شک اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبی زندگی دے دی ہے، اس کی ہے کوئی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ موت کسی کے اختیار میں، مجھے یہ کہنا یہ مرتا کیوں نہیں ہے، یہ میں مرنا کسی کے کہنے اوپر نہیں ہے، مرنا میں نے اسی دن ہے جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ بے شک اس سے پہلے کسی کے سوچنے سے بھی میں نے نہیں مرنا۔ میں یہ ضرور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس دورانیے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ جماعت مضبوط ہے، بے شک جماعت مستحکم ہے، ہر لحاظ سے مستحکم ہے۔ کبھی جیلوں کی پوری بال کے بھری ہوتی تھی، آج جیلیں خالی نظر آ رہی ہیں۔ کبھی آپ کے پیچھے پولیس ہوا کرتی تھی، آج آپ کا پروٹوکول بنا ہوا ہے۔ آخر کوئی تو بات ہے ضرور، بے شک کہنا یہ چاہتا ہوں۔ آگے جملہ سن لو۔ قاری جعفر صاحب بھی بیٹھے ہیں، قاری عبدالرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ سارے ہیں۔ بس جماعت کو مضبوط کرنا ہے، اپنے اپنے حلقوں میں یونٹ جہاں ہیں ان کو مضبوط کریں، جہاں نہیں ہے آپ ان حضرات سے رابطہ کر کے وہاں یونٹ بنوائیں۔ جماعتی کام کو اہمیت ہے، ہماری بنیاد جماعت ہے، ہماری پہچان جماعت ہے۔ اس لیے پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے نہ ہمت ہارنی ہے، نہ حوصلے پست کرنے ہیں، نہ کوئی کمزوری دکھانی ہے، نہ مشتعل ہونا ہے۔ جماعت تھی، جماعت ہے، اور انشاءاللہ جماعت رہے گی۔ اور یہ جماعت جو ہے یہ کوئی جنگ کی نہیں ہے، صرف یہ پورے ملک کی جماعت ہے، پورے ملک کی نہیں ہے، دنیا کی جماعت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آخری جملہ بتا کر بس دعا کرتے ہیں۔ میں باہر کی دنیا میں جب جاتا ہوں نا، باہر ملکوں میں، مجھے ایمانداری سے وہاں جا کر کے سارا دن، ساری رات، باقی لوگ جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں نا وہ آرام کرنے کے لیے جاتے ہیں، باہر جائیں گے کوئی ہے ہی نہیں ان کی جان پہچان، سارا دن سوئے رہتے ہیں، کھا لیا سو لیے۔ ہمیں تو باہر جا کر کے یہاں سے زیادہ بھی آرام ہونا پڑتا ہے، اور حیران ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد ہمارے کارکنوں کی باہر کی دنیا میں ہے۔ کئی مرتبہ یوں بنا ہوتا ہے، مجھے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں کسی اور ملک میں باہر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جماعت ہے۔ اس لیے اس جماعت کو ہم نے بتایا، ذاتی کسی کی چھوٹی موٹی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ایک بات آپ اپنی جگہ کے اوپر رہیں گے، اگر تم باز نہیں آؤ گے، مجھے مجبور کرو گے، پھر میں مجبور ہو کر کے کچھ بولوں گا نہیں۔ مجھے مت موقع دینا، اور تم نے میرے اوپر اس وقت تک میں بڑی ذمہ داری سے رد کرتا ہوں، جو تم نے میری بارے میں باتیں کی ہے میں اس کا رد کرتا ہوں۔ ایک بات تم نے جو میرے خلاف کہی ہے ثابت کر دو، جو سزا کہو میں قبول کروں گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں صاف ستھرا آدمی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس آپ سے اس لیے مجھے کئی دوست کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بیان دو، میں چاہ رہا تھا ویڈیو بیان نہیں، میں ساتھیوں کو بلاؤں، بلا کر کے بٹھاؤں، سامنے بیٹھے، آپ کے جذبات ہیں، مجھے آپ کی
محنت تھا یہ بزرگ ماضی سے مانا جاتا ہے یہ خود اس طرح کے بزرگ ہمارے ساتھ ملے راتوں دنوں کو بھاگتے ہوئے بیمار لوگ ملے جو ہے دھمکیاں شمکیاں کسی کے دھمکیوں کے اوپر آپ نے یہ میں بتا دوں کوئی بندے مارنے والے جو ہوتے ہیں ہم شیعہ سے ڈرے ہیں کبھی لڑائیاں نہیں لڑی پورے ملک میں نہیں لڑی کبھی ہمیں ڈر لگا ان سے حکومتوں کے ساتھ لڑائیاں نہیں لڑی ہمیں کبھی ڈر لگا ان سے نہیں ہم ڈرے یہ 4 لڑکوں سے ہم ڈر جائیں گے یہ تو اپنے بچے ہیں نا جی یہ بچے نہیں حضرت یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں یہ ساری دنیا نے دیکھا ہوگا کہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں وہی تو کہہ رہے ان سے ہم نے ڈرنا ہے۔ مولانا یہ ساریاں سب سال پہلے بھی تڑ رہا جو اسی چلنے کو تیار ہے یہ تو کسی کھیت کی مولی نہیں الحمدللہ اگر شرافت کا لوادہ ہو رہا تو کرتے ہیں نہیں ہو جانا 4 بندے تڑنا ہوتے تھے جہاں تک شیخ وقاص کی بات ہے وہ پہلے مرتبہ ایم این اے بنے نہیں پہلے ایم این اے نہیں رہا تیسری مرتبہ پہلے بنا ہوا ہے ایک مرتبہ اور بن گیا کیا ہو گیا اس وقت ہم نے شہر چھوڑ دیا تھا ہم نے کوئی کمزوری دکھائی تھی اس کو ہم نے اس وقت بھی اس کا مقابلہ کیا ہوا ہے پھر بھی کریں گے کوئی ہماری مجبوری نہیں ہے نہ ہماری کوئی کمزوری ہے نہ ہم ڈرتے ہیں نہ اس نے کوئی کھا جانا ہے نہ اس نے کوئی وزیر اعظم بن جانا ہے ایسے اور کئی پھرتے ہیں اس لیے اپنے بیگانے کسی کو تم نے اپنی خاطر میں نہیں لانا یہ ضرور کہتا ہوں اپنے کام سیدھے سیدھے کرو غلط کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں جب ہم غلط کرتے نہیں ہیں تو ہمیں کیا ٹینشن ہے میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا جو اس الیکشن میں پہلی مرتبہ ہمارے قریب آئی میں ان کے گھر میں جا کر کے بھی ان کا شکریہ ادا کروں تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید بس استعمال کرنا تھا ہم استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم قدر کرنے والے لوگ ہیں آپ کی بھی قدر کرتے ہیں جو ہمارے قریب آیا اس کی بھی قدر کرتے ہیں قدر کرتے رہیں گے انشاءاللہ ہمارا مرنا جینا رہے گا ٹھیک ہے آج میں نے صبح سنایا کہ میں جب ذمہ دار بنا تھا مولانا کی شہادت پر یہی جامعہ محفوظیہ میں کا تھا میرے خلاف اس وقت بھی بہت غلیظ پروپیگنڈا ہوا میرے بارے میں اس وقت بھی بہت کچھ کہا گیا تھا میں تو جنگ میں آیا ہی نہیں تھا جنگ والوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا یہ مجھے جانتے نہیں تھے بغیر دیکھے بغیر جانے میرے خلاف وہ الفاظ کہہ دیے یار مجھے جانتے نہیں ہیں میں نے دیکھا نہیں میں ان میں گیا نہیں یہ کیوں مجھے ایسا کہنا شروع کر دیا میں یہی تھا مولانا کی شہادت کے بعد ہم 3 دن یہاں بیٹھے حضرت حیدری اور میں مجھے اب یاد نہیں ہے ملک ابراہیم خالد شاید طالبین میں سے کوئی اسے جلا یہ ہے نہیں مانتے کہتے جی ہم مولانا صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے کوئی وجہ تو ہو حضرت حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ان حضرات نے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہمارے سوالوں کے جواب دیں مطمئن کرتے ہیں تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے حضرت نے مجھے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ دعا کریں میں چلا جاتا ہوں مجھے کہنے لگے وہ بڑے فلانے یہ بول رہے تھے نا بڑے سخت لفظ بول رہے تھے کہنے لگا بڑے بے ادب ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں سہ لوں گا میری کمزوری ان کے پاس کوئی نہیں ہے جس کے اوپر مجھے گرا سکے سوال کریں کہ میں جواب دے کر مطمئن کر دوں گا یہ ملک منیر بیٹھا ہے ان میں سے میرا خیال میں 10 منٹ نہیں گزرے تھے جب میں نے سوالوں کے جواب دیے میں پوچھ رہا تھا کوئی اور سوال ہے تو بات کرو انہوں نے کہا ختم ہو گئی ہے بات میں اتنا رب پہ بھروسہ کر کے ڈرتے ہوئے اللہ سے بڑا بول نہیں بولتا ڈرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے تو 10 منٹ میں جو اعلانیہ کرتے تھے نہیں مانتے انہوں نے مجھے اسی وقت مان دیا ہمت ہارنی نہیں ہے آپ نے اپنے حوصلے پست نہیں کرتے آپ کے عزائم میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہم وہاں جاتے ہیں وہاں بھی صحابہ کے نہیں ہے اسمبلی ہمارے لیے روزانہ ہی مجمع نہیں لگتے کتنے مجمع لگتے ہیں کتنے مجمعوں میں ہم خطاب کیا کرتے ہیں جا کر
لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، میری بات ان تک جانی چاہیے. آپ یہ مجمع ہے آپ کا، آپ کھڑے ہو کر مجھ سے کوئی سوال کریں، میرا حق ہے میں جواب دے کر آپ کو مطمئن کروں. یہ میری ذمہ داری میں شامل ہے. یہی بات آپ جا کر کے یہاں بات نہیں کرتے اور باہر جا کر گلی میں کھڑے ہو کر چوک میں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں. یہ اختلاف اس کا حق نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. یہ جماعت کے ساتھ غداری ہوتی ہے. اس لیے باہر کھڑے ہو کر کے جو باتیں کرو گے، وہاں جو کھڑے ہوں گے وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے. سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ کو کہہ دیں گے ماشاءاللہ آپ نے کمال کا دیا، یہ کر کے یہ کہہ کر کے یہ تو کر دیں گے، مگر اس کا حل ہوگا. اور یہاں بیٹھ کر کے جو ایوان ہوا کرتا ہے، ایوان اس لیے ہوتا ہے یہاں کھڑے ہو کر بات کرو اور باتیں کر کے جواب لو، اور جواب جب تک مطمئن نہ ہو میری ذمہ داری ہے میں جماعت والوں کو مطمئن کروں. بے شک مجھے یاد ہے میں جب یہ 18 کا الیکشن ہوا تھا، اس وقت جب حلق میں میرا اور اس کا فرق آیا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی جشن منایا تھا. مجھے یاد ہے، مجھے بھولی نہیں ہے باتیں. تم نے اس وقت بھی جشن منایا تھا. اس کے ووٹ کم کیوں ہیں، اس کے زیادہ کیوں ہیں، یہ سوچنا تمہیں چاہیے تھا. تمہارے زیادہ کیوں ہیں، اس کے کم کیوں ہیں. میرے ساتھ مل کر کے الیکشن لڑا تھا، تمہارے زیادہ کیوں بن گئے تھے اور میرے کم کیوں ہو گئے تھے، وہ کون سی وجہ تھی، تمہیں اس کا جواب دینا. اس کے اوپر آج تک قائم دائم ہوں. میں نے کتنی مرتبہ کہا وہ جماعت جس نے مجھے بھیجا تھا وہ مجھے آج اشارہ کرے کہ جنگ چھوڑ دو، الیکشن چھوڑ دو، میں 1 منٹ کے بعد دوسرا منٹ نہیں گزرنے دوں گا. میں جماعت کا تھا، جماعت کا ہوں، جماعت کا. ہماری عزت ایک جماعت کی وجہ سے ہے. جو جماعت سے ادھر ہوا کرتے ہیں، ہم نے بہت ساروں کو دیکھا ہوا ہے. آنے والے وقت میں باقیوں کو دیکھ لیں گے. مت کہنے کی کوشش کرے. قرآن پاک کی آیت میں لکھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ یتیموں کے ساتھ ظلم ہوا. یتیم کوئی ایک نہیں ہے، یتیم یہاں ہزاروں کی تعداد میں، اس جماعت میں شہید ایک نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہے. صرف ایک پی اے کی سیٹ کے اوپر ہی کوئی یتیم بنتا ہے. باقی ہے یہ جو الیکشن والی شکست ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپنا کام نہیں چھوڑنا ہے. ہم نے پہلے سے زیادہ کام کرنا ہے. یہ بات پہلے ہو چکی ہے، لیکن میں یاد کروں گا کہ جن لوگوں کی وجہ سے، جن اسباب کی وجہ سے ایسے معاملات ہوئے ہیں، ان کا بھی صبر عام ہونا چاہیے، ان کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. ہمارا مطالبہ ہے حضرت سے، یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا اگر پہلے ہی ان کو اس گرفت میں لے آتے تو شاید ایسے حالات نہ ہوتے. یہ ان کو معافیاں دے کر، ان کو ڈھیل دے کر، یہ ہمارے سامنے اس کا نتیجہ آ گیا ہے. میری حضرت سے گزارش بھی ہے، ریکویسٹ بھی ہے، درخواست بھی ہے، اور کئی سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ یہ بات کریں کہ کسی قسم کی عام معافی کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. آپ جماعت کے مرکز کے فیصلوں میں آپ شریک ہوتے ہیں، ہمارے یہ جذبات ہیں، یہ ہماری اپیل ہے کہ آپ ان تک پہنچائیں. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اگر ان کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو وہ ڈھکائی اور بے شرمی کے ساتھ مخالف امیدوار کے ساتھ اپنے ووٹ جو ہے ادھر ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کو ووٹ ڈلوا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ناقابل برداشت ہیں. ساری باتیں تو کرنے کا وقت نہیں ہے. جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کر دیا ہے. بلا تاخیر قائد محترم، میرے سامنے باتیں بہت ہیں، مگر میں نے اتنا کہا کہ بس وہ اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں. وہ نہیں کریں گے، شوق نہیں مجبوراً، پھر سب کچھ آتا ہے. زبان سب کی کھلی ہوئی ہے. بات کس کو کرنی نہیں آتی، سب کو باتیں بھی کرنی آتی ہیں. ہماری بہت مجبوری ہے. ہم نے جماعت کو، ہم نے شہیدوں کو، ہم نے قائدین کو سامنے رکھا. یہ ہماری مجبوری تھی. ہم کیا کہتے، کس کو کہتے، یہ مجبوری تھی. انہوں نے اس کا نجائز فائدہ اٹھایا. یہ عمارت ہے، یہ عمارت بنائی ہے نا میں نے، وہ اس کے اوپر یہاں ایک لکیر لگائے نا، اس کی تکلیف مجھے ہوتی. میں نے بنائی ہے، جو لکیر لگا رہا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. یہ جماعت ہے ہماری، اس جماعت کو 12,000 لوگوں کا خون لگا ہوا ہے. ہمیں تکلیف ہے اس کی. انہوں نے اس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ جماعت کو وہ دشمن نہیں کچھ کر سکا. تم کیا کر سکتے؟ اس جماعت کے لیے ہم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے عزت قرآن پاک میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.
पहला नंबर इज्जत अल्लाह के लिए है, फिर नबी के लिए है, फिर सहाबा के लिए। बेशक मौलाना ज़ियाउल काशमी मरहूम कहा करते थे, जो इन तीनों का ताबेदार बन जाएगा, चौथे नंबर पर इज्जत उसके लिए है। आपको जो इज्जतें मिली हुई हैं मुल्क के अंदर, ये सहाबा इकराम के कदमों की बरकत से है। इसलिए मैं लंबी और गुफ्तगू करने की बजाय आपसे कहना चाहूँगा, आपने सबर जबर का दामन नहीं छोड़ा, हौसले मस्त नहीं करने, हिम्मत हारनी नहीं है। आते रहेंगे इलेक्शन, पता नहीं हुकूमतें बनती रहेगी, कितनी मरतबा बनी है, कितनी मरतबा आई है, कितनी मरतबा गई है। जो कुछ मुल्क में अभी हो रहा है वो आपके सामने है। ये क्या इलेक्शन है, लाख लाख वोट से बंदा हारा और अगले दिन उसके हारे को जिता दिया। वो मैंने कह दिया, ਉਸ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ सुना हमने कल आपको एक ने तो अपना बाप तस्लीम कर लिया है, एक ने तो कह दिया कि जी आप मेरे बाप हैं। और हमने किसी के आपके खिलाफ किसी ने बात की, हमने बर्दाश्त नहीं करना, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। पहले एक कुत्ते ने वहाँ भौंका सही बुढ़े मोहल्ले का, उसने शैतानी करके कहने आपके खिलाफ बकवास किया। ये सरकार मेरे साथ था, कुछ हमने क्या बकवास की। मैं आपसे फिर भी कहना चाहूँगा, मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं है, मेरी ज़ात की कोई हैसियत नहीं है। मुझे कोई बुरा भला कह देगा तो कोई बात नहीं है। वो मेरी तरफ ये जो आप ही जिम्मेदारों से सुना करते थे ना कि शिया सहाबा पे लानत भेजता है, हमारे उलमा क्या कहते हैं जवाब में कि लानत उस पे जाती है जो मुस्तहिक हो। बेशक तो मुस्तहिक न हो तो वापस पलट करके आ जाती है। ये जो बातें कहते हैं ना, ऐसी बातें जो मेरी तरफ मंसूब करके कहते हैं, मैं अल्लाह के फजल करम से पहले मैं ये बनाया था, दूसरे को बनाया था। उस वक्त मैं अब्बा जी था या नहीं था? ये अब्बा जी बस इसी काम के लिए है, ये है तो अब्बा जी है, नहीं है तो नहीं है। इसलिए मैं यहाँ मौलाना ज़ियाउल फारूकी के बेटे मौलाना नुमान साहब, मौलाना रिहान साहब, उनका बेटे हैं मेरे। जैसे आपने बहुत मेहनत की, उन्होंने यहाँ आकर के बड़ी मेहनत की और उन्होंने हमारी मोहब्बत में बहुत सारे अपने खिलाफ बातें सुनी। मैं उनके बेटे हैं, मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ उनका ईमानदारी से। ये मेरा बेटा है लुत्फुल्ला, शाबाश इसको भी मैंने दे दी है। इसलिए ये बड़ा चिंता था जिस अंदाज में इसने मेहनत की, आप दौड़ की, इसको शाबाश देनी है ताकि इसका हौसला बुलंद हो। बहुत अच्छे। आप सारे जो हैं, आप जितने खड़े हैं, आप मेरे दस्तूबाज इंशाअल्लाह आपने अपनी अपनी जगह के ऊपर अपनी हैसियत से बढ़ करके मैं डरते डरते मुझे बैठे बचता गुजरा। कुछ उलमाए कराम, कुछ इबादा उनका मुँह। आज भी एक साहब ने मुझे किसी ने बताया कि कुछ जी कोई मैसेज चलाया है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ। मैं कोई मत इसका कोई मतलब गलत निकाले कि मैं साहब का क़यादत को कोई बात कहना चाहता हूँ। उस वक्त में उन्हें वही कुछ करना चाहिए था जो वो किया करते थे, और जो मेरा दौर आया मैंने इस दौर में जो किया वो इस वक्त की जरूरत थी, वो मैंने पूरा कर दिया। उस दौर में वो जरूरत थी, इस दौर में ये जरूरत थी, और मैंने कारकुनान से, जिम्मेदारों की जुबानों से ये सुने हुए हैं अल्फाज। वो वक्त की वो जरूरत थी और ये इस वक्त की जरूरत थी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वक्त की जरूरत जो थी वो अल्लाह ताला ने मेरी शक्ल में पूरी कर दी। मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ जिनके साथ हमारी जंग थी, लड़ाई थी और है और रहनी है। उसका मेन लीडर जो है मौलाना हक नवाज से लेकर इस वक्त तक लीडर उनका साजिद नकवी है। ऐसा ही है, वही रहा। इधर से कितने गए, उधर वाला आज तक भी बाकी है ना। वो सारी अपनी कितने वाकयात हुए, उसको कोई गिरफ्तार नहीं करवा सका था। उसको जब गिरफ्तार करवाया वो मैंने करवाया। मैं उस वक्त का शुक्र अदा करता हूं।
مخالف کی چیخیں نکلوائی. میری حیثیت پوچھنی ہے تو میرے مخالفوں سے پوچھو. ان سے کہنا چاہتا ہوں تم خوشیاں مناؤ, انشاءاللہ میرے صبر کا اجر تمہیں مل جائے گا. میں نے ان بچوں کو بچے سمجھ کر کے پالا. اگر یہ میرے اوپر غلاظت والی گفتگو کرتے ہیں, مجھے اپنے رب کے اوپر بھروسہ ہے. رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے, ظالموں کے ساتھ رب کبھی نہیں ہوتا. یہ میں نے ہلکی سی بات اس لیے کر دی, جس کے لیے جانا ہوتا ہے وہ الحمدللہ وہ بالمنظور ہو گیا. اور آگے کوئی کمی بیشی ہے, میں رب پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں, میں اب بھی اسمبلی میں نہیں جا سکا. انشاءاللہ میں باہر رہ کر کے اس کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں اسے بھی دور کریں گا. اپنے رب پہ اعتماد ہے, یقین ہے. ہمارے لوگ اب بھی اسمبلی میں چلے گئے ہیں, ہمارے ملنے والے ہمارے دوست ایسے چلے گئے ہیں جن کے ذریعے سے انشاءاللہ جو کمیاں بیشیاں ہیں وہ میں انشاءاللہ پوری کراؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن گزر گیا, جماعت باقی ہے. باقی ہے یا نہیں ہے؟ اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے حق نواز کو شہید کیا, اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے اسحاق کو شہید کیا, اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے ضیاء الرحمان کو شہید کیا, اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے عبد الطارق کو شہید کیا, اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے علی شیر حیدری کو شہید کیا. ہر ایک کو شہید کرنے کے بعد کہتے تھے اب ختم ہو گئے, اب نہیں اٹھ سکیں گے. 12,000 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا. اللہ کے فضل و کرم سے جماعت جو ہے ہر شہادت کے بعد آگے بڑھی ہے. جماعت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. میں تحدیث میں نعمت کے طور پر یہ جملہ کہہ رہا ہوں. تحدیث میں نعمت کے طور پر آپ کے لیے مسائل آیا کرتے تھے. میرے دور میں آپ کے لیے مسائل میں کمی آئی ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میرا کوئی بڑھ نہیں ہے, میرا کوئی تکبر نہیں ہے. میں جملہ ضرور کہوں گا, میرے سے پہلے آپ کے لیے مشکلات, امتحان, آزمائشیں, تکلیفیں, دکھ, پریشانیاں آیا کرتی تھیں. جو میرا دور آیا اس میں آپ نے دیکھ لیا آپ کی پریشانیوں میں کمی آ گئی. ایسا علی صاحب نے کہہ دیا, باقی حالت میں یقیناً تکلیف ہوا کرتی ہے, مگر ہمیں امیر جبل استقامت مولانا آدم طارق کی شہادت کے اوپر یا امام اہل سنت امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے. جب نوجوان رو رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا یہ کب تک روتے رہو گے, یہ تو آنے والے وقت میں اور بہت ساری شہادتیں ہونی ہیں, واقعات ہوتے رہیں گے, تو کیا ہر شہادت کے اوپر تم رو کر کے دکھاؤ گے؟ یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے فرمایا تھا ہمارا ماتم کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم عزیمت کے راستے اوپر ہیں, ہم عزیمت کے راستے کے اوپر رہتے ہوئے جانے والوں کی شہادتوں کے اوپر خوش ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وہ ہمیں عزیمت کے راستے کے اوپر باقی رکھے. میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا, الیکشن 5 سال کے بعد آنا ہوتا ہے اور گزر جانا ہوتا ہے. الیکشن ہمارا کوئی بنیادی مقصد نہیں ہے. الیکشن ایک راستہ ہے جس راستے پہ چل کر جو میں الیکشن کمپین کے دنوں میں گفتگو کیا کرتا تھا وہ آپ کو یاد ہے. مولانا حق نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے الفاظ اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے وہاں قانون بنوانا ہے صحابہ کرام کی ناموس کے تحفظ کا. میں اسمبلی میں نہ جا سکے, قانون نہ بن سکا. اظہار القاسمی ان کی جگہ پہ آیا, MLA بنے, اسمبلی میں گئے, گفتگو انہوں نے وہی کر دی جا کر اسمبلی میں جو مولانا حق نواز نے مسجد حق نواز میں کی تھی, مگر وہ بھی ایک مرتبہ گئے, دوبارہ وہاں دشمن نے گولی مار کر جانے نہ دیا, وہ قانون نہ بن سکا. ان کی جگہ پر مولانا آدم طارق صاحب آئے, MLA بنے, اسمبلی میں گئے, انہوں نے وہ بل پیش کر دیا جس کے لیے حق نواز اظہار کا نعرہ تھا.
उन्होंने अमलन वो बिल पेश किया, मगर वो बिल उनके दौर में मंजूर न हो सका और उस दौर के हुक्मरानों ने, अलाकी ने, असम्बली ने उसके रास्ते में रुकावटें पैदा की, जिसकी वजह से वो बिल मंजूर न हो सका। और मैं तनकीद या तबसरे की बजाय, मुझे भी पता है, बहुत सारे जिम्मेदारों को पता है, उस वक्त कुछ लोग जर्नैल के ऊपर तनकीद किया करते थे कि ये बिल गलत तरीके से पेश किया था। वो ये कहा करते थे कि जिस तारीख पे वो पेश होता है वो चल ही नहीं सकता, और ये फलां के साथ एक मुआहदा किया हुआ था। ये बातें हम सुनते रहे, कभी हमने कान उसके ऊपर नहीं धरा था, इसलिए कि हमें अपनी लीडरशिप और अपनी क़यादत के ऊपर उस वक्त भी एतमाद था और आज भी एतमाद है। वो बिल मंजूर न हो सका, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की मर्जी है। मैं आपको कहता था मैं असेंबली में ना जा सका, मगर उन तीनों की ख्वाहिश जो थी वो मेरी शक्ल में अल्लाह ताला ने पूरी की। वो बिल मैंने मेहनत करके मंजूर करवाया, आप हज़रात के इल्म में है। मैं इसके ऊपर अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसके लिए असेंबली में जाना था वो बिल तो मंजूर हो चुका है। और जब ये बिल मंजूर हुआ था, जहाँ पर बहुत सारे हमारे जिम्मेदारान मौजूद थे, मैंने तो उस वक्त ही कह दिया था अब इलेक्शन लड़ना किस लिए है, किस लिए असेंबली में जाना है। हमारा तो एक नारा था, वो नारा तो हमारा पूरा हो गया। इसके बाद तो सड़कें, नालियाँ, गैस, बिजली, ये चीजें रह गई हैं। जो मेन मकसद था वो असेंबली में जाए बगैर पूरा हो गया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जमात अल्लाह के फजल और करम से पूरे मुल्क में नहीं, बाहर की दुनिया में पहुंची हुई है, और मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हम यहाँ पर होते हैं, अभी आपने इलेक्शन में मुझे देखा, इस उम्र में मैंने रात दिन एक किया, कभी मुझ में कभी आपने कमी महसूस की। मैं ईमानदारी से रात को जाकर के नफल पढ़ करके अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह इस उम्र में ये तेरी मदद, तेरी तौफीक है कि मैं सारी रात फिर लेता हूँ, सारा दिन फिर लेता हूँ। ये उसकी मदद ना होती, अच्छे भले नौजवान आकर उल्टे होकर गिर जाते हैं। मैं सुबह आता था 4 बजे और सुबह फिर 2 घंटों के बाद कल पढ़ता था, ये उसकी तौफीक। इसलिए था मेरे सामने जमात थी, मैंने कई मरतबा प्रोग्रामों में ये गुफ्तगू कर दी। मैं जिम्मेदारों में बैठ करके कई मरतबा कहता हूँ कि मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंचा हुआ हूँ, मैं अपनी आखिरत नहीं खराब करना चाहता। ये मैं कहता था, जलसों में भी कहता था कि मैंने एमएलए बन करके मैंने कोई जायदादें नहीं बनानी, मैंने कोई दौलत नहीं बनानी, मैंने कोई इसके ऊपर कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाना। मुझे रब ने इतना दिया हुआ है, मेरे 2 बेटे हैं, ये खाते रहे मजे के साथ खत्म नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने इतना मुझे दिया हुआ है, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं दुनियादारों की तरह हराम खाता फिरूं या नजायज तरीके से खाऊं। न मैंने खाया है, न मैं आइंदा के इरादा रखता हूं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बाजू खड़ा करके कह सकता हूँ, मेरे ऊपर इस तरह का करप्शन का कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता। जिसके साथ अल्लाह ताला का महबूब मोहब्बत करता था, उस जमात के लिए राजे तहसीन पेश करते हैं पीर अजीमत मौलाना हक नवाज नकवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमें इस काम के ऊपर बताया, हमें ये रास्ता दिखाया, हमें इसके ऊपर चढ़ाया, और हम शुक्र अदा करते हैं रब का कि मुख्तलिफ इम्तिहानों आजमाइशों से गुजर कर हम अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौलाना हक नवाज के दिए हुए उस पैगाम के ऊपर साबित करते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। और पकौड़ भी है इंशाअल्लाह, जब कल क़यामत के दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सामने जाएंगे, मैं इंशाअल्लाह जब वहाँ पे
अब फैसला हजरत मोहम्मद हमारा ईमान है ना हम किसान गुजरे ना हम परेशान गुजरे। कहने मोहतरम की मौजूदगी में अल्लाह से वादा करते हैं कि पहले से ज्यादा अगर जिम्मेदारी नहीं तो पहले से ज्यादा दिफा सहाबा और अहले बैत का काम करेंगे। मैंने कहा है कि अहले सुन्नत हार गए, अल्लाह फिर भी अकेला है। हुजूर आखिरी नबी है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले खलीफा है और शिया काफिर। जिंदाबाद